جی ہاں نفیس بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. فیروز بھائی ایک منٹ رکیے گا. نفیس بھائی آپ کا استقبال ہے. ہیلو. جی نفیس بھائی. او ایڈم بڑھوا بھاگ گیا دکھے میرا. دیکھو یہ آتے ساتھ گالی سننے والے کام کر رہے ہو نا ابھی آپ. وہ بس تم جو کہہ رہے ہو ان کو بھائی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا اتنے مسلمان، تم میرے کو کیوں نہیں چینج کر پا رہے؟ کیونکہ میں ایک مجاہدین ہوں اور تمہارا پکا دشمن ہوں. اور یہ جو بیٹھا ہے نا یہ جاہل، ایک تو یہ اپنی زبان بہت جلاتا ہے، اور مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر زبان چلائے گا تو ویسے کیسے چھوڑ دیں گے؟ یہ تو کام ہی ایسے کر رہا ہے، مرنا تو اس کا نشچنت اچھا ہے. تو نفیس تمہارے پاس مطلب ایک ابھی جو آپشن بچا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلام چھوڑے گا تم ان کو مارتے جاؤ گے، بس یہی بچا ہے؟ انشاءاللہ. بس اسی طریقے سے اسلام کو بچاؤ گے مار مار کے؟ کیا کریں، تیرے جیسے بڑووں کا علاج تو کرنا پڑتا ہے، کیا کریں مجبوری ہے. تم نے تو کام یار ہی ایسے کیا ہے. تمہاری گانڈ میں جب گولی پڑے گی ابے گانڈ تو تیری نیچے کے پٹری سوراخ بہت سے بڑی کے تو بہن کی سر، لوڈ. سننا نفیس، تیری میں کیوں گانڈ میں سنوں، جب تیری گولی تو پڑے جوڑ گی نہیں سن میری بات سن. جب تیرے پیچھے والے سوراخ سے گولی ماری جائے گی تو تیرے سر پہ بھی ایک سوراخ ہوئے گا. تیرا علاج وہ ہوگا. مجاہدین لوگ کا اس طریقے سے علاج کیا جاتا ہے میرے بھائی. کہاں سے تو سستا طالبان بن کے آ رہا ہے؟ تیرے بس کی بات نہیں ہے میرے بھائی، تو آرام کر. شیخ سہیل ہمارے ساتھ جڑے ہیں. شیخ سہیل آپ کا استقبال ہے. جی جی شکریہ. یہ جی ساحل جناب. بھی ایک مومن ہے سر سوال آپ؟ تھا. جی الحمد للہ. سر مومن ہے آپ؟ جی سر الحمد کوئی للہ ساحل سورہ بھائی. سنا دیجئے. ارے اس کی ضرورت نہیں ہے، مومن ہوں میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ہے ضرورت ہے. دیکھیے ابھی ایک آیا ہم کو آپ چوتیا بنا کے گیا، آدھا آپ گھنٹہ ہمارا واجبات کھا نماز لیا سنا اس نے. دیجئے. آپ واجبات نماز سنا کون دیجیے، سی؟ اگر کوئی غلطی آئے تو میں بتا دوں. واجبات نماز سنا دیجیے مجھے، اگر کوئی غلطی آئی تو میں بتا دوں گا، اس پہ سمجھ جانا مومن ہو یا نہیں. نہیں آپ نے ہمیں کوئی سورہ سنانا ہے. اگر آپ کو بات کرنا ہے تو ٹائم مت ویسٹ کریے، فٹافٹ سورہ سنائیے تاکہ ہم ڈسکشن کنٹینیو کر سکے. اچھا اچھا ٹھیک ہے چلو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ جی آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے. یہ سورہ ہے؟ سورہ بقرہ ہے نا. یہ پورا سورہ سنا دیا آپ نے؟ نہیں آیت سنا ہے میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اس سے پہلی کیا آیت؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. سب سے نیچے والی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے نیچے اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اچھا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. پارہ نمبر 22 ماشاء اللہ سناؤ. پارہ نمبر ماشاء اللہ 13 ماشاء اللہ. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبِّي. پارہ نمبر 11 يَعْتَذِرُ ماشاء اللہ النَّاسِ مِنَ. اور کچھ سنانا ہے سر؟ ماشاء اللہ. ہمارے ساجد بھائی کہہ رہے ہیں تھوڑی سی غلطی ہے. ٹھیک ہے جی اتنا جی تھوڑی سی چلتا ہے. غلطی، میں حافظ تو نہیں ہوں مکمل، مختصر مفید غلطیاں ہوں گے 2-3. جی جی. ٹھیک ہے. اسلام کو لے کے آپ کا کتنا نالج ہے سہیل بھائی، تاکہ ہم ڈسکشن جو ہے اس لحاظ سے آپ کے ساتھ کریں گے، کیونکہ اچھا نہیں لگتا ہے میں ہمیں اصل جب میں مختصر آپ کے جیسے سر لوگ جب آتے ہیں نا تو اچھا لگتا ہے. سر میں صرف 2 بات کرنے کے لیے آیا ہوں، باقی ڈسکشن مجھے نہیں کرنا ہے. یہ آپ کا اتنی ساری باتوں کا میسج کیا ہے سر؟ انسانیت ہے نا. سر میں نے کیا سوال آپ سے کیا ہے، آپ کو اسلام کا کتنا نالج ہے؟ ساحل بھائی میں اصل کتنا میں جانتے ہیں اسلام بس آپ؟ میں ساحل بھائی صرف 2 بات کرنے کے لیے آیا ہوں، باقی کچھ مجھے نہیں ٹھیک ہے، کرنا ہے. آپ 2 بات نہیں، آپ اچھے سے ڈسکشن کرو، کیونکہ کیا ہو رہا ہے نا سہیل بھائی، آپ جیسے جانکار لوگ نہیں جڑتے ہیں، اس وجہ سے دھڑلے سے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، ہے نا. تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کا اللہ جو ہے آپ پہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ آپ لوگ دین کا دفاع کریں. تو آپ لوگ ہی اس طریقے سے بول دو گے صرف 2 بات کرنے آیا ہوں اس کے بعد میں چلا جاؤں گا، تو اسلام کا جی دفاع کرے گا کون؟ پھر اتنے سارے لوگ جو اسلام چھوڑ رہے ہیں، اس کے لیے پھر آپ لوگوں کے پاس کیا پلان ہے؟ کیسے بچاؤ گے آپ اپنے لوگوں کو؟ وہ اس کا دفاع ہے، ہمارے مفتی صاحب کر رہے الحمدللہ کام.
زید بھائی بھی کر رہے ہیں کہاں ہو الحمدللہ رہا ہے؟ تھوڑا دیکھو موڑا جو ابھی بھی. کہاں ہو رہا ہے، لوگ تو دھڑلے سے چھوڑ رہے. دیکھو ہمارے ساتھ فیروز بھائی ہے، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہماری اسٹریم سن کے. ادا جی ہے جن کا انٹرویو ہم نے لیا آج، انہوں نے اسلام کون ہے چھوڑ دیا فیروز ہے. بھائی؟ اس طریقے سے یہ فیروز بھائی ہمارے میں ساتھ موجود ہے اسٹریم پہ. کہاں سے فیروز بھائی؟ اپنے انڈیا سے جی؟ السلام علیکم. جی مسلمان نہیں ہے نا آپ؟ نہیں، ہم اسلام چھوڑ دیے ہیں، ایکس مسلم بن گئے. اچھا ٹھیک ہے، ہداکم اللہ. کیا مطلب اس کا؟ آپ نے سلام کیا نا مجھے، تو اس کا جواب میں نے اس کا جواب دعا کے انداز میں دیا آپ کو. کیا مطلب ہے وہ بھی بتا دے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے. ہاں جی جی. ارے چھوڑ دیجیے. ہداکم اللہ کا مطلب ہوتا ہے جیسا آپ نے سلام کیا اللہ آپ پر، اللہ ہدایت دے. یعنی مجھ پر. جی جی بے شک، ہوں اللہ آپ کو ہدایت دے. جی جی. اتنا جواب دیا ہم نے، تو دعا کی یار آپ کے لیے اور تو کچھ نہیں. تو 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 میرے بھائی سہیل، جب اگر ہدایت کا اور گمراہی کا دار و مدار اس اللہ پر ہی ہے تو پھر انسان کو سزا کیوں ملنی چاہیے بھائی؟ اس کے فری ویل کدھر چلی گئی پھر؟ کیونکہ آپ نے دار و مدار انسان پورا اللہ پہ چھوڑ دیا. اللہ ہدایت دے اور اسی طریقے سے اللہ جو ہے وہ گمراہ بھی کرتا ہے. تو پھر ایک انسان کی کیا غلطی ہے؟ چلیے اسی ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں. فری ویل کا مطلب آزادی نا. فری ول کہ وہ صحیح کام کرے یا غلط کام کرے، اس کو اللہ کو آزادی اس اس کو کا مطلب ہے گمراہ کیا؟ کرنا اور ہدایت نہیں. میری بات نہیں سمجھے آپ. ایک انسان کو فری ول ہونی چاہیے نا کہ وہ چاہے تو اچھا کام کرے چاہے تو برا کام کرے. وہ تو آخرت میں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اس میں اللہ کا انوالومنٹ کیوں ہے کہ وہ ہدایت دے رہا ہے اور وہ گمراہ بھی کر رہا ہے؟ اللہ ہدایت بھی دے رہا ہے اور جی گمراہ بھی کر رہا ہے. نہیں کرتا. اللہ قرآن گمراہ میں نہیں نا. کرتا ہے. اچھا ہاں قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. آپ کے جو مولانا ہے وہ جمعہ کے خطبے میں پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ مر چکے ہیں. وَمَن جی يُضْلِلْ جی، فَلَا هَادِيَ لَهُ. اللہ جسے چاہے ہدایت دے. اللہ اللہ جس جسے کو چاہے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت نہیں دے سکتا. بے شک بے شک، صحیح بات ہے. تو تو کیا پھر ہوا اس میں؟ کیا گڑبڑ ہے؟ وہ مالک ہے. گڑبڑ ہے نا اس کا. تو بھائی پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ انسان کا فری ول ہے؟ جب میرے کو ایک بات بتاؤ سہیل بھائی، اگر اللہ گمراہ کر رہا ہے کسی کو تو جس کو اللہ گمراہ کرے وہ اچھا کام کر سکتا ہے کیا؟ نہیں، اصل میں کیا ہے، دنیا کے اندر جو ہاں. اللہ نے بھیجا نا، دو چیزیں ہوں ساتھ میں لگی ہوئی. ٹھیک ہے، ہوں انسان کو اللہ نے عقل بھی کیا؟ دیا ہے. عقل ہاں عقل ٹھیک ہے. عقل ٹھیک بھی ہے دی ہے. تو اور ساتھ میں کیا کہا گیا ہے، قرآن کے اندر جو احکام دیے گئے ہیں نا، اس کے اندر صاف صاف ہوں ظاہر بتلا دیا ہے. نیک عمل کا بدلہ ہوں یہ ہے اور برائی کا بدلہ یہ ہے. نہیں اس میں مجھے پرابلم نہیں ہے کہ نیک اعمال اور برائی کا بدلہ یہ ہے وہ ہے. میرا پرابلم یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کے دلوں میں مہر لگا دے اللہ، اس کو تو کوئی ہدایت پہ نہیں لا سکتا. وہ خود بھی ہدایت پہ نہیں آ سکتا. تو پھر نہیں اس نہیں، کو جہنم کیوں ملے؟ یہ تو ناانصافی ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت اور بھی کہی ہے جس کا ترجمہ خلاصہ کیا یہ ہے کہیے؟ کہ جس کو ہاں. خود اپنے بدلنے کا خیال نہ ہو، اسے کون پھر، ہوں یعنی کیا ہے قرآن کی آیت؟ وہ عربی تو میرے ہاں ذرا ذہن میں نہیں آ ڈھونڈیے، رہی ہے. بتائیے. جی ہاں، سر. آیت اس کا میں ایک ریفرنس بات آپ کو کہنا میرا چاہوں گا. ہلو. فیروز بھائی ایک منٹ رکیے گا، اچھا ذرا ٹھیک. ڈسکشن ہو جائے ہمارے بھائی کے ساتھ. جی سہیل بھائی آپ آیت بتا دیجئے. اور میرے سوال آپ نے سمجھا؟ میرا سوال کیا ہے آپ کو ذرا ایک بار ریپیٹ کرو، میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں، اصل میں وہی جواب دینا چاہ رہا تھا. میرے اصل میں قرآن کی ہوں آیت ذہن میں نہیں، لیکن ترجمہ مختصر ہی ہے اس کا. میں اپنے ذہن کے موافق کہہ رہا ہوں، ہو بہو نہیں کہہ ہاں رہا اس کا، کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود نہ ہو اپنے بدلنے کا خیال. وہ کچھ شعر کے انداز میں ہے، ہوں یعنی دنیا کی تو خود اپنے آپ کو نہیں بدلنے کا خیال نہیں کر رہا نا سامنے والا بندہ. تو حالانکہ اس کو وہ عقل ٹھیک ہے، فراست دی گئی اللہ نے. وہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کیوں گمراہ کر رہا ہے؟ میرا سوال یہ ہے آپ سے. نہیں 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 نہیں، اللہ گمراہ نہیں کر رہا ہے میرے بھائی. ارے اللہ ابھی اس میں نے چیز کے لیے آیت کہہ رہا پڑھا، ہے. اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اس ہاں ہاں قرآن کے ہاں، ذریعے سے بعض لوگوں کو ہم نے ہدایت دی، بعض لوگوں کو گمراہ کیا. یہ سب آپ کے اللہ کا کلام ہے. بے شک بے شک. اللہ نے ان کے دلوں میں جو ہے وہ مہر لگا دی ہے. جی جی.
کن کے جی دلوں میں جو انکار تو کر رہے ہیں اس یہ کے دل میں بے شک مہر لگی ہوئی نا. نہیں، ہاں دیکھو لگی ہوئی نہیں، یہ لگا کون رہا ہے؟ تو ہدایت بھی وہی دے رہا ہے نا ساحل بھائی. نہیں، ایک طرف بات کیا ہے نا, ہدایت دینے میں میرے کو سنو، میری بات سنو، ہدایت دینے میں تو میرے کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ہر کسی کو ہدایت تو دینا چاہیے. کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے اس کو ہدایت دینا چاہیے، اس پہ میرا اعتراض نہیں ہے. میرا اعتراض یہ ہے کہ گمراہ کیوں کرتا ہے اللہ، اور وہ نہیں 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 گمراہی آپ میں بڑھوتری کیوں کرتا ہے اللہ؟ نہیں, مسئلہ کا ہے اور اٹک رہا معلوم کیا صحیح بات. اللہ ہدایت ہاں بھی دے رہا ہے, خاص بات تو ہے اللہ ہدایت بھی دیتا ہے. اگر انسان غور اللہ فکر کہتا کرے ہے نا, جس سنیے کے نا, دلوں پہ اللہ مہر لگا دے وہ کبھی ایمان نہیں لا سکتا. ہاں, اور اگر وہ سوچنے پر تو پھر اور غور فکر کرنے پر آ جائے, اللہ کی ربوبیت کو پہچان لے, تو اس کو ہدایت ضرور مل جائیں گی. نہیں نا، اللہ نے کہا نا کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، وہ خود بھی ہدایت نہیں پا سکتا. تو جب اللہ نے اللہ ایک جگہ, گمراہی کا مہر لگا دیا تو بھائی اس کی کیا غلطی ہے پھر؟ نہیں نہیں نہیں, اللہ کا تو آپ کیسے انوالومنٹ ہی نہیں جانیں گے, ہونا چاہیے گمراہی پہ. آپ کیسے جانیں گے کہ اللہ نے فلاں کے دل پہ مہر لگ چکی ہے؟ آپ کیسے جانیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میں گمراہ کرتا ہوں. نہیں, اللہ تو کہہ رہا ہے, مان لیں ہم نے یقین, ہمارا ایمان اس تو چیز کے پھر اوپر, لیکن کس بندہ چیز کون پہ جانے گا کہ پھر فلاں بندے کے آپ دل کا پہ مہر ایمان لگ ہے نا؟ چکی ہے؟ آپ کا ایمان ہے نا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے؟ نہیں نہیں, میں یہ قرآن کی آیت پر میرا ایمان ہے, میں نے یہ کہا آپ سے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فلاں بندے کے دل پہ مہر لگ چکی ہوئی, یہ کیسے جانیں گے ہم لوگ؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مہر لگ چکی ہے نہیں لگ چکی ہے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، ایسا آپ کا اللہ کہتا ہے. تو یہ اللہ گمراہ کیوں ہاں کر تو رہا ہے؟ اللہ کو تو اس میں انوالومنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. نہیں نہیں نہیں, میں شروع کی بات وہی آپ کہہ رہا ہوں, سمجھ آپ سے چکے پھر ہیں، سے لیکن آپ دوہرا رہا ہوں. سنو میری بات، آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہاں بہت پرابلمٹک ہے آپ کی اللہ کی یہ بات، لیکن اب ایمان آپ کے سر پہ دماغ پہ ایسا چھایا ہوا ہے کہ آپ غلط کو غلط نہیں کہہ پا رہے. سہیل بھائی یہ پرابلم ہوتا ہے مومنوں نہیں کے نہیں نہیں ساتھ. نہیں نہیں, اللہ نے جب قرآن کے اندر صاف صاف الفاظ کہہ دیا ہے, حدیث پاک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, یہ حدیث کے الفاظ کہہ رہا ہوں میں آپ کو, مسلم کی روایت پہ بیان کر رہا ہوں, کہ ہوں انسان اگر غور فکر کرے اس کو بھی ہدایت ملتی ہے. انسان یہ فکر ہی نہیں کر رہا ہے نا اس چیز کی, اور ہم کو تو پتہ ہی نہیں کس کے اچھا دل میرے پہ کو ایک مہر لگ بات چکی ہے, بتاؤ. وہ اللہ جانے. اچھا سہیل بھائی میرے کو ایک بات ساحل بتاؤ، بھائی, میں نے اسلام چھوڑا. ہاں شمیم بھائی ہاں چل دیجیے. یہ دیکھو، یہ آپ کے سامنے آیت ہے. Whoever Allah sends astray, there is no guide for him, and he leaves them in their transgression, wandering blindly. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور وہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں کیا ہے، اندھے ہو کر آگے اندھے ہو بڑھتے کر ہوئے آگے بڑھتے آگے ہوئے. بڑھتے. ابھی دیکھو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ابھی میرے کو ایک بات بتاؤ، میں ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے اسلام چھوڑا، میں ہدایت پہ ہوں یا گمراہی پہ ہوں؟ بظاہر تو ہماروں کو تو آنکھوں سے دکھ رہا ہے, لیکن اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے نا. میری بات کا سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا، میں بھی ہدایت پہ ہوں یا گمراہی پہ ہوں؟ سہیل بھائی میوٹ کر لیا آپ نے. گمراہی. گمراہی پہ ہوں نا میں. ہاں, اچھا کیا اللہ نے مجھے گمراہ کیا یا میں خود گمراہ ہوا؟ آپ نے خود اپنے عقل کو دوڑایا نہیں نا صحیح انداز میں, پہلے تو آپ نے نہ مطلب آپ یہ سرکشی کہہ کی رہے نا. کہ میرے کو اللہ نے گمراہ نہیں کیا ہے؟ جیسے کہہ رہے قرآن کے اندر, اس سر الفاظ عقل کے کو اندر بھی آپ دوڑائیں دیکھ گے رہے ہوں کہاں گے. سے؟ ایک منٹ, آپ کا حدیث جو بولے تھے, اب حدیث کے اوپر بتا دوں کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بیچ میں مکالمہ ہو رہا تھا. مکالمہ مس مطلب کہ بات وواد. تو موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ آدم تو وہی ہے جس نے ہم لوگوں کو جنت سے نکلوا دیا.
تو آدم علیہ السلام بولے کہ تم ہم کو اس بات پہ ملامت کر رہے ہو جو اللہ نے ہمارے مقدر میں ہمارے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا. ایگزیکٹلی. یہ کس کے پیچھے سے ٹرک ورک کی آواز آ رہی ہے؟ ہاں سہیل بھائی, سر وہ بتائے. حدیث بھی آپ کے سامنے ہم پیش کر دیں گے. تو یہاں پہ تو فری ول تو گئی تیل لینے, جو ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے اسی پہ ہم چل رہے ہیں. ہماری قسمت میں اللہ نے لکھا تھا گمراہ ہونا. یہ دیکھو, یہ اور ایک آیت آ گئی ہمارے سامنے. اے نبی, اگر آپ کو بہت خواہش ہے ان کی ہدایت کی تو یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے, اور ان کے لیے نہیں ہوگے کوئی مددگار. یہاں بھی دیکھیے آپ, اللہ گمراہ کر رہا ہے میرے بھائی. آج اگر میں گمراہی میں ہوں تو وہ گمراہ کرنے والا اللہ ہے, کیونکہ اس نے میری قسمت میں آلریڈی لکھ چکا تھا, جیسے کہ حضرت آدم نے بتایا. لاکھوں سال پہلے اور اس اللہ نے لکھ حدیث دیا میں تھا کہ ساحل بھائی گمراہ ہو جائیں گے. بالکل, اور بلکہ اس حدیث میں رسول اللہ نے یہ بھی بتایا کہ آدم اس مکالمے میں جیت گئے, جیت گئے. موسیٰ کو ٹھنڈا یہ کر بات دیا, کہہ کے موسیٰ کو ٹھنڈا کر ہاں, دیا یہ آدم بات نے. کہہ کے موسیٰ کو ٹھنڈا کر دیا. ایک اور بھی حدیث ہے جس میں اللہ میں نے جس کے قسمت میں گمراہی لکھ دیا, حتیٰ کہ وہ کام کرتے کرتے نیک کام کرتے کرتے جنت کے ایک ہاتھ قریب تک آ جائے گا, پھر اس کے اوپر اس کی قسمت غالب آ جائے گی اور وہ جہنمی والا کام کر لے گا. کیا بات, کیا بات, اور بالکل یہ حدیث ہے. ایک دوسرا بندہ ہے جو گمراہی میں جی رہا, حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایک ہاتھ قریب تک آ جائے گا, لیکن اس کی قسمت اس پہ غالب آ جائے گی, وہ جنت میں آ جائے گا. تو بھائی یار, سارا قسمت میں اللہ نے لکھ دیا, اللہ خود گمراہی کر دیتا ہے, اللہ خود دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. تو بھائی ہم کیا کریں یار, ہمارا فری ول کہاں گیا؟ ہم جہنم میں کیوں جائیں جبکہ ہمارے قسمت میں اللہ پہلے سے لکھ دیا ہے. سہیل بھائی, کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ جی, ان تمام میں نے آپ کو شروع میں ہی جواب دے دیا اس کا. جسے خود اپنے بدلنے کا خیال نہ ہو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور نہیں ہو دنیا کے سکتا اندر نا, اللہ اللہ نے تعالیٰ نے ارے میرے بھائی, اللہ جب نے ہماری لکھ دیا قسمت ہے. میں اللہ نے لاکھوں اللہ سال تعالیٰ نے پہلے لکھ بھیجا دیا ہے کہ آپ نے تو میں سنا نہیں کیسے بدل لوں گا یار؟ یار میں اللہ سے بڑا ہوں کہ اللہ سے تقدیر چھوٹا کے ہوں, پہلے معنی یہ نہیں بتا پتا دو بھی یار. آپ کو. یار ہاں میں میرے اللہ سے بھائی, بڑا میں ہوں آپ کہ کو اللہ سے بتاؤں چھوٹا ہوں. تقدیر کتنی قسمیں آپ کو پتا ہے؟ اچھا بھائی جان, یہ بتائیں, یہ جو آپ نے کہا ہے کہ تقدیر کی کتنی تقدیر قسمیں کی بتا دے بھائی, آپ جس ذرا کو بتائیں خیال اپنی حالت کے کتنی بدلنے قسمیں کا, تقدیر آپ کی؟ بولیے نا تو یہ خدا کا کلام ہے. میرے بھائی, تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ نہیں, یہ جو آپ نے تقدیر شعر کی کہا کوئی یہ کوئی قسم نہیں خدا کا ہوتی. کلام ہے؟ اچھا, تقدیر کی کوئی قسمیں نہیں ہے. ساحل بھائی سنے, دیکھو آپ کے سامنے اور ایک آیت پہ آیت آ رہی ہے, حدیث پہ حدیث آ رہی ہے. جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے, اور جسے وہ گمراہ کر دے تو وہی لوگ تباہ ہونے والے ہیں. آپ خود سوچو میرے بھائی. سہیل بھائی, آر یو آنےسٹ وتھ یور سیلف؟ پہلے تو یہ بتائیے, آپ ایک اچھے انسان لگ رہے ہیں مجھے باتوں سے, تو میں ایک چیز پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آر یو آنےسٹ ٹو یور سیلف؟ نہیں, سب سے مجھے انگلش نہیں آتی ساحل بھائی, تھوڑا سا ہندی میں چلن دو. کیا آپ تقدیر کی میں نے تقدیر کی قسمیں پوچھی نہیں تھی سنو, بھائی سے, وہ جواب نہیں دیا انہوں نے. کیا آپ ایک سنو نا میری بات سہیل بھائی, کیا آپ سچائی کو پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ حق کو جی جی اپناتے ہیں اگرچہ وہ آپ کے بے خلاف شک. ہو؟ خلاف یعنی کیسا؟ ایک حق ہے, سچائی ہے جو میرے خلاف جا رہی ہے, لیکن اگر میں ہاں ایک حق پسند انسان ہوں, اگرچہ وہ میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو, میں اس کو قبول کروں گا, جی ہے نا؟ تو ابھی یہ بتائیے, دیکھیے آپ کے سامنے قرآن کی آیت ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. جس کو بے اللہ شک. ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے سوا یعنی وہ تباہ ہونے والے میں سے. ایک چیز یہ آپ دھیان میں جی رکھیں, یہ بے آیت. شک. دوسری بات, جو حدیث آپ کو پیش کی گئی, ابھی بتائی گئی, ایڈم اگر وہ حدیث آپ نکال سکتے ہو موسیٰ اور آدم والی, تو ذرا بھائی کا ہم وہ سیٹ کر دے کہ معاملہ کیا ہے, اسلام آپ کو کیا
कॉन्सेप्ट दे रहा है। एक तो ये कि अल्लाह हिदायत देता है, अल्लाह गुमराह करता है, यानी इंसान की खुद की बस की बात नहीं है। अल्लाह हिदायत देता है तो ही वो हिदायत पाएगा, अगर अल्लाह हिदायत नहीं दे तो वो कभी हिदायत नहीं पा सकता। उसी तरीके से बिल्कुल जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, कोई हिदायत नहीं दे सकता। अब देखिए, ये हमारे सामने सुनन इब्ने माजा की हदीस है, हदीस नंबर 80, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है देखे, आदम, रसूलुल्लाह बता रहे हैं, अभी ये कौन बता रहा है, खुद रसूलुल्लाह बता रहे हैं। क्या बता रहे कि आदम और मूसा के दरमियान एक डिबेट हुई, मुनाजरा हुआ, मुकालमा हुआ, ठीक है। तो मूसा ने कहा, हजरत मूसा ने हजरत आदम से कि ए आदम, तू तो सबका बाप है, लेकिन तूने हमारे साथ जो है बट हैव डिप्राइव्ड अस एंड कॉज्ड टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम पैराडाइज, तूने हमको जो है जन्नत से बाहर निकलवा दिया। तू तो हमारा सबका बाप है, लेकिन तूने हमको जन्नत से बाहर निकाल दिया तुम्हारे गुनाह की वजह से, बिकॉज ऑफ योर सिन। तो हजरत आदम ने कहा कि ए मूसा, अल्लाह चोज यू टू स्पीक विद एंड ही रोट द तौरा फॉर यू विथ हिज ओन हैंड। ए मूसा, अल्लाह ने तुझे चुना बात करने के लिए और तेरे लिए उसने तौरा लिखा अपने हाथों से। आर यू ब्लेमिंग मी फॉर समथिंग, क्या तुम मुझे उस बात पे ब्लेम कर रहे हो विच अल्लाह डिक्रीड फॉर मी, जिसने जो बात, कौन सी बात, वो बात जो अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिख दी है, नसीब में लिख दी है 40 years बिफोर ही क्रिएटेड मी। मुझे पैदा करने के 40 साल पहले अल्लाह ने लिख दी थी कि मैं गुनाह करूंगा, मैं नाफरमानी करूंगा। क्या तू मुझे उस बात पे मलामत करता है मूसा? आगे रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं, दस एडम वन द आर्ग्यूमेंट विद मूसा। इस तरीके से हजरत आदम जो है हजरत मूसा से आर्ग्यूमेंट में जीत गए। अब आप यहां खुद देखिए, दोनों पॉइंट को आप मैच करिए अभी सोहेल भाई, और अगर आप वाकई में हक पसंद है, सच्चे हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि भाई अल्लाह गुमराह करता है और एक इंसान की उसमें कोई गलती नहीं। अगर आप इस्लामिक कॉन्सेप्ट से जाओ, एक तो ये कि अल्लाह गुमराह करता है, जिसको अल्लाह हिदायत नहीं दे वो हिदायत पे नहीं आ सकता, मतलब हिदायत का दारोमदार अल्लाह पे, गुमराह का दारोमदार अल्लाह पे, और अल्लाह ने पहले ही लिख दिया है कि कौन क्या करने वाला है, कौन अच्छा काम करेगा, कौन बुरा करेगा। उस हिसाब से इंसान या तो अच्छा काम करेगा या तो बुरा काम करेगा, जैसे कि हजरत बिल्कुल आदम साहिल ने भाई, बताया। जरा वो भी इनको दिखला देना जिसमें साहबा कराम ने अजल के मुतालिक पूछा, तो नबी ने कहा कि नहीं तुम अजल क्यों करते हो, अगर किसी की जान अल्लाह ने लिख दी है कि उसे पैदा होना है तो उसे पैदा होकर रहेगी वो। एग्जैक्टली तो जो लिख दिया गया वही होने वाला है सोहेल भाई। अगर अल्लाह ने लिख दिया तुम्हारी किस्मत में एक्स मुस्लिम होना, तो तुम होके रहोगे, क्योंकि वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो अल्लाह ने लिख दिया है भाई। नहीं नहीं नहीं, साहिल भाई, ऐसा नहीं इसका पस होता। मंजर देखिए, इस आयत का पस हमको मंजर यकीन क्या है था अल्लाह की मालूम है? जात के ऊपर। एक मिनट सोहेल अल्लाह भाई, एक बिज़िक्रिल्लाह बात और सुन ले। तत्मइन्नुल क़ुलूब के जरिए से, सुनिए ना, मेरी बात तो रखने दीजिए ना। ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह रखिए। कि हम भी एक्स मुस्लिम बन जाए, अच्छा, ऐसा इस नहीं हो हदीस का सकेगा जवाब दे इंशाल्लाह दीजिए जरूर, क्योंकि हम उसके सोहेल भाई, बताए हुए चीजों इस पर अभी हदीस भी का अमल जवाब दे करते दीजिए हैं। सुनिए ना, सोहेल और भाई, हम सोहेल कुरान भाई, पर उसी सोहेल तरह भाई, अमल सोहेल भाई, करेंगे, चाहे हमारे समझ में समझ आए गए। या ना आए। ये अल्लाह का हुक्म है, उस पर ईमान रखना ही हमारा अकीदा है, ठीक है। यानी आप और ये ये कह दुनिया रहे आरसी हैं कि जिंदगी है हमारी। आप ये कह रहे हैं कि आपके समझ आए नहीं आए, या ना आप आए, उसको, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, आप उसको ही मानेंगे, हाँ, यानी आप अंधविश्वासी बस बने रहेंगे। उसको मानना, वो मानना इसलिए है कि वो अल्लाह का हुक्म है, बस इस बिना पर हम उस पर तो ईमान आप रखेंगे, तो आप चाहे कुछ भी हो तो हमारा आप दुनिया के अंदर। अंधविश्वासी तो आप अंधविश्वासी बने हाँ, रहेंगे। अल्लाह के ऊपर बेशक बेशक, अल्लाह के ऊपर हम अंधविश्वासी, बेशक जरूर। चलिए आज माशाल्लाह। दुनिया के लोग, सोहेल दुनिया भाई, के एक मिनट, खातिर, बाकी सब सुनिए लोग ना, रुक जाइए। अब मेरी बात तो हाँ, साहिल भाई इतनी बात तो रखने दीजिए। दुनिया के ठीक लोग है, पैसों के खातिर लोगों के ऊपर अंधविश्वास करते, लोगों पर, क्या हम खुदा पे नहीं रख सकते हमारे? ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। 4400 लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों ने सुना कि जी सोहेल भाई कह रहे हैं कि ये इस्लाम के ऊपर अंधविश्वासी है, जैसा बताया गया है। अब चाहे वो सही हो, गलत हो, कुछ भी हो, हम वैसे ही करेंगे, वैसे ही मानेंगे जैसे इनके अल्लाह और रसूल ने बताया। अच्छा सोहेल भाई, एक पर्सनल बेशक। सवाल है, एग्जैक्ट आपकी डिग्री नहीं पूछूंगा मैं, और आप दूसरी कितने पढ़े खास लिखे हैं बात, सुनिए ना, सोहेल भाई? मैं मौका दूसरी दे रहा हूं आपको, दूसरी खास बात, मैं दूसरी मौका खास बात दूंगा सुनिए ना। सोहेल भाई।
تقدیر کے मैं اوپر आपको ہم کو मौका بحث दूंगा کرنے बोलने کا का, کوئی حق ہی نہیں ہے. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आदम ने की है बहस. मुझे ये बताओ सोहेल भाई, आप कितना पढ़े وہ लिखे, فری ہے, اس ग्रेजुएट کی है, بات الگ 12th पास है, हाँ ہے. دنیا کے زیرو زیرو. نہیں میں دین کی بات نہیں کر اپن رہا. کیا آپ دوسری کا تیسری پاس ہے کچھ. اچھا آپ بالکل انگلش نہیں پڑھے آپ. ساحل بھائی میں ایک ساحل بات بھائی یہ رکھنا کچھ چاہتا ہوں. تقدیر یہ کے آیت کا متعلق پس بات کر منظر رہے تھے. اس نہیں آیت ایک کا یہ پس تقدیر کے منظر کیا متعلق تھا؟ ایک دیکھیں بات کر رہے تھے. رکیے پوچھ لیتا ہوں زیرو میں. بٹے سناٹا ہے اپن دنیا کی عصری تعلیم کے اعتبار سے. نہیں بھائی آپ کچھ تقدیر کے متعلق بات کر رہے تھے. تو تقدیر کو جیسے آپ نے کہا کچھ بانٹا گیا ہے. تقدیر کتنی طرح کی ہوتی ہے شاید آپ یہ پوچھ رہے تھے. بانٹا گیا مطلب آپ شاید یہ کس میں پوچھ رہے کہا میں نے تقدیر کس میں؟ کتنی کس میں؟ قسمیں کی ہوتی ہیں ہے نا. ہاں تو مطلب یہ تو تقدیر کی قسمیں یہ بعد میں جو علماء ہیں جو فقہ کے علماء ہیں انہوں نے کریٹ کیا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے بنایا یا اللہ نے بنایا ہے؟ کیونکہ تقدیر کی قسمیں کتنی ہیں وہ تو مجھے ہی پتہ ہے. جیسے کہ تقدیر مبرم ہے, تقدیر معلق ہے. لیکن کیا یہ خدا نے کہا اچھا ہے کہ تقدیر میری طرف سے 2 تقدیریں ہیں, جامعہ تقدیر معلق جامعہ تقدیر اسلامہ کا فتویٰ مبرم, دیکھ یا لی کیا؟ بعد کے لوگوں نے بنائی ہے کیا؟ جامعہ اسلامہ کا فتویٰ دیکھ لی شاید آپ نے. ارے یہ بتائیے کہ تقدیر مبرم تقدیر معلق کے درمیان جو فرق ہے, جو تقدیر کو الگ الگ کیٹیگری میں بانٹا گیا ہے, یہ اللہ نے بانٹ کر کے بھیجا تھا یا کسی کو قرآن میں کہیں پہ لکھا ہوا ہے یا آپ نے کسی علماء کی زبانی سنی ہے؟ سر یہ بعد میں لکھا گیا مجھے یہ سب بتائیے باتیں یار. کیا بعد میں لکھا گیا صحیح بات, کیا پہلے لکھے گیا وہ چھوڑیے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اسلام میں خدا تو کے صرف قرآن نزدیک ہی ہے. خدا اور رسول کے اسلام میں نزدیک صرف تقدیر قرآن تو ہی صرف ایک دلیل ہے ہے. کہ جو لکھ دیا گیا لوح محفوظ میں وہی تقدیر ہے. نہیں ٹھیک ہے, یار میرے بھائی اتنا تو پتا ہوتا آپ کو تقدیر مبرم اس کا بات الگ ہوتی تھی. آج ہاں ٹھیک ہے مومن کی ساجد, ایک کیٹیگری منٹ, میں رہتے ان تھے کو آپ. اتنا علم نہیں ہے. سہیل بھائی ٹھیک ہے, اٹس اوکے, ایبسولوٹلی فائن, جی آپ کو سر. علم نہیں ہے. مجھے صرف سہیل بھائی اتنا بتا دیجیے. ایک بات تو آپ نے یہ کہی کہ آپ اندھ وشواسی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے یہ قبولا, کوئی مشکل نہیں. لیکن آپ نے یہ بات کہی کہ تقدیر کے معاملے میں ہم بحث نہیں کر سکتے. لیکن جو حدیث آپ کے سامنے ہے سنن ابن ماجہ کی, ادھر حضرت آدم نے تقدیر کے معاملے میں بحث کی ہے. اس حدیث سے آپ کو کیا سمجھا یہ مجھے اتنا بتا دیجیے, اس کے بعد پھر ہم دوسرے کالر کی طرف بڑھیں گے. حدیث میں ایک بار پھر سے اس بتا حدیث دوں آپ کو پڑھ کے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, مجھے حدیث نمبر بتا دیجئے بس, میں خود پڑھ لوں گا. میرے حساب سے میں خود دیکھ لوں گا سنن انوار ابن الباری کے ماجہ, اندر کیا چیز. اچھا سنن ابن ابن ماجہ کی ہے, ماجہ چلیں ٹھیک. حدیث نمبر 80 ہے. اس میں یہ ہے, میں ایک بار بتاتا ہوں اور اب نہیں بتائیے چلے کہ گا نا, آپ یہ کو اس حدیث سے کیا حضرت موسیٰ سمجھا. اور ابراہیم کا واقعہ حضرت موسیٰ اور آدم علیہ السلام کا واقعہ بتا رہے ہیں نا آپ. ٹھیک ہے ٹھیک کیا ہے, میں سمجھا پڑھ اس لوں سے گا آپ کو؟ ساحل بھائی. نہیں میں بتا دوں گا نہیں, چلو اسے میں خود سمجھا پڑھ کیا؟ لوں گا. میں تو اتنی بحث کرنے کے لیے آیا نہیں تھا, آپ کو شروع میں کہہ دیا میں نے. اچھا مجھے ایک صرف کام کر اتنا سکتے جاننا ہیں تھا. سہیل بھائی, اب میں دو سہیل بات بھائی رکھوں ایک گی کام نہیں کر سکتے ہیں. ساحل بھائی, اب آپ ہاں نے میں اتنے اس سے سارے پہلے, سوال پوچھ لیے مجھ سے, سنو نا, میں ایک سوال رکھنا ٹھیک چاہتا ہے تھا میرا. آپ کر لینا. میں یہ پوچھ رہا ہوں جی سہیل سر. بھائی کہ آپ کوئی عالم کو تو سنتے ہوں گے نا, کوئی مسجد وزد میں جہاں پہ بھی جاتے ہیں, کوئی تو عالم ہوگا نا آپ کے پاس. جی جی جی. تو کوئی عالم کو جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں آپ, چندہ دیتے ہیں, وہاں سے کوئی عالم کو لے کے آ سکتے جو اس موضوع پہ بات کر سکے ہمارے ساتھ. نہیں اتنا کہاں ٹائم ہے بندے کے پاس, ان کو مدرسہ بھلا وہ بھلے. ابھی ہے نا اس فیلڈ کے اندر جو ہمارے مفتی صاحب ہے, آپ ان سے رابطہ کیجئے, یا کوئی اور ہوں گا تو ان کو لانے کے کہے لیے کہ آپ سے بولیے, رابطہ کیجئے. آنے آپ کے خود لیے کہیے بولیے, یا ورنہ پھر ان کسی کو اور کے ذریعے سے ان سنیں. کو کہلوانا دیکھو بھیجیے. سہیل بھائی, سر ہمیں, جی میری سر. بات سن لو سہیل بھائی, ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں اس کا رزلٹ آ رہا ہے, کئی سارے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں. یہ ذمہ اچھا داری آپ کے علماء کی ہے کہ آپ لوگ اسلام کا دفاع کرے کسی بھی حال میں, جو کہ آپ کے علماء جو ہے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ نہیں داری, ایسا آپ کے کچھ بھی علماء نہیں کی ہے. ذمہ داری ہے کہ وہ آ کے بتائے, ورنہ کئی سارے لوگ, فیروز, ساجد, ساحل, ادا, شمیم اینجل, ایسے کئی سارے لوگ, سمیر, کئی سارے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں. اور کل اگر واقعی میں اللہ ہے اور اس نے قیامت کا دن رکھنا ہے تو بے اللہ شک. آپ لوگوں سے, آپ کے علماء سے سوال ضرور کرے گا کہ تم نے کیا کیا ان کو بچانے کے لیے. جی جی ضرور کہہ دیں گے. اس وقت جو بھی جواب ہوں گا وہ ہمارے علماء پیش کر دیں گے. ہم کو وہ نہیں ہے, ابھی ہمارے آپ علماء کے علماء انشاءاللہ. ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں. چلیے آپ اپنا سوال رکھیے, اس کے بعد ہم آگے بڑھتے نہیں ہیں. نہیں
دیکھیے کل بھی پرسوں یا کچھ دن پہلے ساحل کی بھی وہ کیا بولتے ہیں کس سمیر صاحب کی بھی اسٹریم وغیرہ ہوئی ہے، دونوں آپس میں محبت میں کتنی اچھی طرح سے بات کی دونوں نے بھی. آپ بھی اس طرح ہاں کوئی بہت ایسا اچھے سے عمل کی کیجیے. اور بہت اچھے سے اسلام کا جنازہ نکلا ہے جب اللہ کے نہیں کانسیپٹ پہ نہیں بات ہوئی تھی اس پہ بھی. اور وہ تو کیوں میری بات تو وہ رکھوں میں تو وہ محمد تو چیٹ کے اندر سمجھ میں آ گیا کس کا جنازہ نکلا ارے کیا نکلا. بھائی وہ میری بات تو سن ارے لو. لوگ خود کہہ رہے تھے آپ تو ساحل اندھ بھائی وشواسی آپ. ہے. دیکھو میں تھوڑا کیونکہ آپ رکیں گے نہیں اس وجہ سے مجھے بیک سٹیج کرنا پڑا. آپ اندھ وشواسی ہے, آپ کو تو سمجھ میں آئے گا ہی نہیں کہ کون وہاں کس کا آرگیومنٹ اسٹرانگ تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا میں اندھ وشواسی ہوں. ہم جیسے دماغ والوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ کون صحیح کون غلط. تو اللہ کا ارے جنازہ مفتی نکلا پہلی ڈیبیٹ میں اور دوسری ڈیبیٹ میں رسول اللہ کا جنازہ نکلا ہے نا. ارے اب وہ ساحل آپ کو بھائی, نہیں سمجھ میں مفتی آیا تو اس میں یاسر کیا غلطی ہے ہماری. مفتی ہلو یاسر ساحل آج بھائی, کر رہا ہے, آج بول رہا ہے ہاں کہ ارے رسول اللہ نے چادر لے لیا تو کیا ہوا, اس نے اپنے حصے کا لیا تھا کیونکہ 20% ہمارے حضور کا حصہ تھا. ہاں, ساحل بھائی ہلو. مفتی یاسر آج مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی رسول اللہ کا 20% تھا, وہ اپنا حصہ لے لیا چادر, کیا میں بھی غلط کوئی کیا. بات کرنا چاہوں گا. ہلو, تو بنا بتائے کیوں لے لیے چادر. وہی میں نا, تھوڑا بات رکھوں گا. کیونکہ مفتی یاسر کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا. آج وہ مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 20% حصہ تھا, انہوں نے لے لیا. اور جی یہ ساحل بھائی صاحب بھائی, آ کے بول رہے ہیں کہ کس چیز سے. دیکھیے میرے سلام کے جواب میں انہوں نے ہدایت کی بات کہی ہے. ہاں ہلو, تو میں ہاں ان ہاں کا بولیے کہنا, فیروز بھائی. سلام کے جواب میں ہدایت کی بات انہوں نے کہی ہے کہ اللہ ہدایت دے. ہم یہ کہیں گے ہدایت روایت پڑھاتے پڑھاتے زندگی ختم ہو جاتا ہے, لیکن ہدایت سے تھوڑی پیٹ بھرتا ہے, روایت سے اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. اور صرف ہاتھ, اللہ اگر ہاتھ دے دیا ہے تو ہاتھ ہونے بھر سے تھوڑی ہوتا ہے, اس کے ہنر سیکھنا پڑتا ہے. تو ہدایت روایت کے چکر میں تو کچھ کرنے ہی نہیں دیتا یہ لوگ. صرف ہدایت روایت بچپن سے پڑھا کے پاگل بنا دیتا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں کا نہیں رہتا ہے. نہ ہدایت کہتے ہو تو سمجھو کیا حالات ہے مسلمان کا. ہدایت دینے سے پیٹ نہیں بھرتا ہے, ہدایت روایت کے چکر میں کچھ نہیں ہونے والا ہے مسلمان, یہ سوچ لو جی آپ. اچھا سہیل بھائی, آپ کا ایک سوال پینڈنگ تھا, آپ وہ کر لیجئے, پھر ہم دوسرے کالر کی طرف جاتے ہیں. جی جی جی, ان تمام اسٹریم کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ بھائی لوگوں مقصد کو ایک یہ ہے مسلم کہ بنانا. نہیں میں بتا دیتا ہوں. مقصد یہ ہے سہیل بھائی کہ آپ کی جی سر. عقلوں پر جو اللہ کا تالا لگا ہوا ہے, اس تالے کو کھولنے کی ہماری کوشش ہے, اور یہ کوشش جو ہے رنگ لا رہی ہے. اچھا, وہ ٹھیک ہٹ ہے گیا سہیل ہے بھائی. کیا بولتے اس کو؟ نہیں سر, آپ نے وہ جواب نہیں دیا حقیقت والا, دیا, ارے ابھی انسانیت والا دیا نا, بولتے نا, ابھی میں نے انسانیت ابھی والا جواب بولے دیا نہیں نا. آپ نے, انسانیت ارے کا میں نے ابھی سبق دے رہے نا جواب آپ لوگ. دیا نا, تالا نہیں, میں نے جی کہا نا کہ سر. اللہ کا جو تالا سہیل بھائی دیکھیے ابھی آپ ضد کر رہے. آپ نے مجھ سے سوال نہیں سر, کیا, میں نے آپ سے یہ آپ لوگوں کہا. کا مقصد انسانیت کو عام کرنا ہے نا سر. نہیں, ہمارا مقصد اللہ کا جو تالا لگا ہوا ہے مومنوں کے ذہنوں پہ, اس کو کھولنا ہے, اور وہ کام کر رہا ہے. کئی سارے لوگ نکل رہے ہیں. انسانیت ختم ہو گیا سر اب. سر انسانیت ختم نہیں ہوئی, انسانیت کو ہم لوگ زندہ کر رہے ہیں, کیونکہ انسانیت تو اچھا, ختم وہی کیا پوچھ رہا تھا اسلام میں, نے آ کر. یعنی اسلام نے کسی. انسانیت کو کیا حالت کیا تھا بنو قریظہ کے ساتھ میں, کیا کیا تھا بنو جی نذیر کے سر, جی ساتھ جی میں. جی وہ سر, وہ آپ انسانیت پڑھ نہیں لینا تھی آپ کے تفصیل لیے. سے. ابھی میں سر بس ہم لوگ بات رکھنا اچھے چاہ رہا ہوں سے, آگے کی. بھائی میرے اگر بچپن سے آپ یہ تفصیل انسانیت کا سے ہی پڑھ واقعی پڑھ کے درس آج دے یہاں رہے ہو, پہنچے. سر اگر آپ واقعی انسانیت کے درس دے رہے ہو, تو آج جو اسٹریم کے اوپر آپ نے فوٹو لگایا ہے, کیا واقعتاً وہی حافظ صاحب نے اس بچے کو ستایا جو آپ کہہ رہے ہو؟ سر آپ نے سنا نہیں اس بچی کا آواز جس کے ساتھ میں گزرا, آپ یہ نے سنا کہا, نہیں نا, تو اسلیم جو ساحل ایک کام بھائی نے کرو آپ ہمارے اسلیم. تصویر لگائی ہے, سر میری بات سنیے آپ پہلے پھر بولیے. جو تصویر لگائی, کیا اس نے کیا اس طرح کا عمل؟ بھائی تصویر وہ پہ اس کا نام نہیں ریپریزنٹیشن کے لیے لکھا ہوا ہوتا ہے. ہے بھائی. ہاں, ریپریزنٹیشن کے لیے ہوتا ہے وہ. اتنا بھی اگر یہی پرابلم ہے, دیکھو سہیل بھائی یہی پرابلم ہے, نہیں چونکہ اللہ کا تالا نہیں لگا ہے, ساحل بھائی, آپ آپ کو یہ اتنا بھی نہیں اچھا سمجھ درس میں دے آ رہے ہو رہا نا ہے. انسانیت کا سر,
تو یہ غلط ہو جاتا ہے نا تو میسج वही آپ कह کا. रहा آپ हूँ. خود بولیے نا, नहीं ना کسی اچھے सोहेल انسان भाई, کو मैं آپ دل کو تکلیف دے رہے ہیں, آپ کیا کیسا سبق لیں گے سر وہ لوگ؟ سر مسلمانوں کے منہ سے نا انسانیت کی بات اچھی نہیں لگتی ہے. انسانیت کیا ہے نا, وہ ہمارے ساحل دلوں سے بھائی پوچھے میں کہ کیا ہمارے سوال اوپر پوچھ کیا رہا ہوں بھائی گزرا سے, ہے. بھائی کیوں بھائی چلا میرے رہے اتنا؟ ابھی ایک بندہ بتا رہا تھا کہ اس نے یار اپنا گھر پریوار بیچ دیا, اس کا سب چلا گیا. یار میرے جیسا بندہ یار 4 بچے کو لے کے 10 کے کمرہ میں رہ رہا ہے, جو ممبئی میں میرا عالیشان فلیٹ تھا. ارے یہی بھائی انسانیت ہے آپ کی. تمہاری نظروں میں ہم خرابی تھے نا, تم اچھے لوگ ہیں نا بھائی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوٹو کیوں لگایا ان کا؟ آپ کسی اور اس لیے فراڈ لگاتے, تاکہ کچھ فوٹو دنیا دوسرا دیکھے, لگاتے. تاکہ دنیا دیکھے کہ آپ کی اصلی صورت کیا ہے. کیا آپ کی تصویر پہلے سے ہی جھوٹی لگ چکی ہے اور پھر بعد میں باتیں جھوٹی ہیں, یہ مقصد ہے اس کا کہ بھائی میرے جھوٹی تصویر لگا کر؟ تو بھائی میں کس کی تصویر, جو بندہ ہے اس کی اگر تصویر لگا دیں گے یار تو وہ بچی کی جان چلی جائے گی یار. ارے میرے بھائی پھر جھوٹ تصویر بھی کیوں لگائے, وہی پوچھنا چاہ رہے تھے ہم. بھائی میرے اگر اس بندہ کا, جس بندے کا بات صبح میں چل رہا تھا, سوری آج اسٹریم اسٹارٹنگ میں, اگر میں اس بندے کا تصویر لگا دوں تو وہ بچی جو آج ہمارے سامنے میں بول رہی تھی اس کی جان چلی جائے گی. بھائی تو آپ بچی کیا کی چاہتے تصویر ہیں کی کہ یار بات ہی آپ نہیں کی کر رہے ہم, انسانیت کے بچی لیے کی میں تصویر کی نہیں بات ہی نہیں کیا بچی کی میں نے. نہیں, میرے وہ بھائی مولوی, میں کہہ رہا وہ ہوں, وہ سمیم بھائی ایک ساحل تصویر بھائی کی میں بات یہ کہہ رہا بتا رہا ہوں ہوں, جو. وہ سمیم بھائی مولوی ایک منٹ صاحب کی بھائی یہ تصویر کیوں ارے لگایا, آپ نے یہ پوچھ رہا تھا سمیم بس. بھائی ایک سیکنڈ کو سہیل بھائی آپ کی تصویر دے دو, آپ کی تصویر لگا دیتے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے؟ میں نے ظلم کیا ہی نہیں, میری کیوں لگائیں گے آپ؟ تو میں ایک بات بولنا چاہتا یار ہوں. میں کہ پرابلم آپ کیا ہے؟ کچھ میں ایسا ایک بات بولنا خاکہ چاہوں, بناتے آپ اندھیری سمجھ نہیں شکل رہے کا. بھائی, آپ تصویر کے اتنے آپ ماہر سمجھ نہیں لوگ رہے. ہیں ماشاءاللہ سے, آپ کوئی اور تصویر ڈھونڈتے, خاکہ بناتے کچھ نیا ذہن میں لا کر. اگر آپ انسانیت کا درس دے رہے ہو تو اس طرح ایک شخص کے دل پہ کیا گزر رہی ہوں گی سہیل بھائی سنیے جس کی نا, تصویر آپ لگا کو دی آپ نے؟ تو اعتراض کس بات سے ہے؟ آپ کو اس انسان کی ہم تصویر سے اعتراض ہے کہ اس بچی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس سے اعتراض ہونا چاہیے تھا؟ اگر آپ نہیں نہیں انسانیت کی اتنی بڑی بڑی بات کر نہیں رہے نہیں ہیں نہیں نہیں, تو آپ کو ایک تصویر آپ سے لوگ آپ اتنا. انسانیت کا درس دے رہے ہیں نا سر. ارے آپ ہم دیکھ تو رہے ہیں نا خراب سر, لوگ انسان ہیں کو نا بچی کے ساتھ جو تمہاری نظروں ظلم میں. ہوا وہ آپ کو اس سے کوئی پرواہ ہی بچ نہیں ہے. وہ آپ تو کو صرف وہ تو تکلیف بہت ہو رہی کہ مصیبت کے پہاڑ کسی کا توڑے اس کے فوٹو اوپر, لگ ہم گیا ہے مانتے اس چیز کو بھائی, تو ہم مانتے مانتے تو اس اس کو تو چیز کو. کنڈم کرو سر. پہلے انسانیت کی بڑی بڑی ارے بات بھائی کر رہے ہیں تو پہلے اس میں کو نے اس کو کنڈم اچھا کرو. بھی نہیں کہا اور برا بھی. میں نے صرف ابھی ہاں تو مولانا کی جو تصویر لگا اس کو کہا میں نے ہاں یہ تو تھوڑی کہا مولانا کی کچھ تصویر, میں وہی غلط تھوڑی بول رہا کہا ہوں کچھ. سر, آپ کو اچھا تصویر جس سے کی اتنی تصویر دقت ہو رہی ہے, لیکن جس کے ساتھ بیت رہی ہے اس سے آپ کو کوئی دقت نہیں, نہ اچھا بول رہے ہیں نہ اس برا بول رہے بچی ہیں. کا باپ بھی مولانا ہے بھائی, اس بچی کا باپ بھی مولانا ہے. اگر اس مولانا کا تصویر لگا دیا جائے نا تو اس مولانا کے جاننے والے لوگ اس بچی کو ڈھونڈ کے مار دیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں, اس अरे بچی کا بھائی باپ وہ بھی مولانا ہے. समीम آپ کچھ साहब की دوسری आवाज नहीं आ تصویر रही है لگاتے, मुझे. ہمارا سمجھے نہیں آپ. میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ نے उधर سمجھے, सेटिंग ساحل में بھائی कुछ آپ चेंज سمجھے हो ہوں گے गया تو بہت शायद. بہتر ہے, آپ سمجھے دوسرے لوگوں کو بھی. شکریہ ساحل بھائی. بھائی میرے آپ کی بات سمجھ گیا میں, لیکن وہ آپ بول رہے ہیں نا, تو آپ بھی تو وہی بول رہے ہیں کہ دوسری کی تصویر لگاؤ, تو میں اوریجنل نہیں لگا پا رہا ہوں اسی لیے نا. ارے میں نے چلو کہا کچھ ایسی ارے شکل تو بناؤ, میں ارے نے یہ بھی تیسرے کی کہا آپ لگاتے لوگ ماہر ہے شکل بنانے میں. او میں نے سہیل یہ بھی بھائی جملہ اگر استعمال کیا کہ آپ لوگ شکل بنانے میں ماہر ہے, آپ کچھ اور ارے شکل لگا سکتے تھے, ارے سہیل نئی بھائی تصویر تیسرے بنا کی کے لگائیں لگا گے سکتے تھے کوئی بھی. تو بھی وہی بات آئے گی, جس کی بھی لگائیں گے اس کے لیے ارے آپ یہ بھائی بات کرو گے. میرا کہنے کا مطلب آپ ابھی بھی نہیں سمجھے. شیطان ارے کی میں فوٹو یہ نہیں لگانا کہہ رہا ہوں چاہیے تھا, حقیقتاً اس کی اینیمیشن تصویر فوٹو لگاؤ, لگانا چاہیے تھا. میں کہہ رہا بھائی ہوں میرے کہ آپ لوگ اینیمیشن, تصویر بنانے میں ماہر ہے. ایک منٹ بھائی صاحب, ایک بار میں دیکھا تھا ساحل بھائی کا اور مفتی یاسر کا ڈیبیٹ, ٹھیک ہے, اس میں مفتی یاسر کیا بول رہا تھا ساحل بھائی کو کہ آپ نے جو فوٹو بنایا تھا اس میں عائشہ کا ٹانگ کھلا ہوا ہے, وہ اینیمیشن بنایا ہوا تھا, اس کے اوپر کمپلین کرنے کے لیے بندہ تیار تھا یار. بھائی میرے کو کیا کو بتا ساحل رہے بھائی یہ اتنی بات ساری صحیح ہے کہ چیزیں, نہیں؟ میں ابھی جو بات کہہ رہا ہوں ابھی حال کی, آپ وہ کیوں نہیں مان رہے بھائی بات کو؟ میں میں آپ ماننا کو ہے کوئی بتا رہا ہوں مسئلہ کہ نہیں, ایک میں آپ اینیمیشن سے کہہ فوٹو, رہا ہوں آپ ایک اتنا بڑا درس دینا چاہ رہے سمیم لوگوں بھائی کو اور اس طرح سمیم دل بھائی دکھا رہے ہو, یہ سمیم کہنا بھائی چاہ رہا تھا اور کچھ ان نہیں. کو صفائی دینے کی آپ ضرورت اتنا نہیں دل ہے, پہ کیوں لے رہے بات کو؟ ان کو صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس کی تصویر لگی ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے کیا؟ جی جی میرا ان کے رشتہ ابا دار ہے. محترم ہے وہ. ہاں ہاں, تبھی ہاں تکلیف ہو ہاں, رہی ہے, ہونے مومن دیجیے. مومن کا بھائی ہوتا ہے نا. ہاں ہاں ٹھیک ہے, یہ تبھی ابا ہے تکلیف وہ ہو رہی ہے, آپ کے. ہونے جی دیجیے. سمیم بھائی ان کو ہونے अच्छा دیجیے. मोमिन جی मोमिन का भाई होता है, गैर मुस्लिम मोमिन का भाई नहीं होता ना. نہیں नहीं نہیں, یہ ابھی جو انہوں نے کہا نا ابا کا لفظ, اس کے اوپر میں نے کہا. नहीं तो गैर تو मोमिन ابھی मोमिन का भाई آپ کی होता है कि بات تو नहीं یہ होता ہونا है. چاہیے تھی کہ ہاں بھائی ہم نے کسی کا لگا دی تصویر, یہ ہو چکی ہے, सोहेल भाई, ہم کسی اور सोहेल भाई, فراڈ सोहेल لگاتے भाई, تصویر تو مسئلہ सोहेल پہ حل भाई, ہو جاتا. اب गैर یہ मोमिन باپ आपका دادا کہہ भाई رہے होता है ہمارے, कि تو नहीं آپ होता है. سوچیے اب. सोहेल جی भाई سر, गैर मोमिन आपका भाई होता है या नहीं होता है.
वो बहुत होता है ना, वो भी भाई होता है हमारा। पक्का? आपको तकलीफ क्या है? पक्का? जी जी जी। कुरान की कोई आयत बता सकते हैं जहां पे अल्लाह ने कहा हो कि गैर मोमिन भी आपका भाई है मुसलमानों का? ऐसा क्यों क्योंकि होना चाहिए? मोमिनों के बारे में तो अल्लाह ने कहा है कि मोमिन मोमिन का भाई होता है। इस हाँ। तरीके से और अल्लाह ने हमको कहीं कहा हमको है कि गैर मोमिन भी हमको अल्लाह मोमिनों का भाई होता है? हदीसों के अंदर हमको ऐसी चीजें भी बताइए, मिलती है जो हुस्न बता सुलूक के दीजिए, हदीस एतबार बता से, दीजिए। नहीं, हुस्न बता सुलूक दीजिए के प्लीज। एतबार से। नहीं नहीं, एक मिनट हम्म, भाई, मुझे ये जी हदीस जी। बता दीजिए जहां पे अल्लाह के रसूल ने बताया हो कि गैर मोमिन भी मोमिनों का भाई होता है। एक हदीस बता दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने चैलेंज ये है। कहा कि उनके साथ हुस्न सुलूक का मामला किया हुस्न जाए, ये सुलूक ऐसी की बात हदीसें ही भी नहीं हमको पूछ रहा मिलती हूं है। मैं, सोहेल मैं भाई। हुस्न मैंने सुलूक की बात हुस्न, कह रहा हूँ ना आपसे। नहीं मैं भाई, आपने अभी ये टर्म यूज किया कि मोमिन मोमिन का भाई होता है। मैंने आपसे पूछा गैर मोमिन मोमिन मैंने का भाई इसलिए होता है इस्तेमाल नहीं किया होता है? साहिल भाई, आपने भी तो सुना होता होगा। है क्या नहीं एक होता है, मिनट पहले साहिल ये भाई, कंफर्म आपने भी करो। सुना होगा। ये जो ये जो समी भाई ने कहा अभी मेरे से कि वो आपका रिश्तेदार है, तो मैंने इसके जवाब में कहा आपको। हाँ ठीक है, आप उसी अभी के टॉपिक जवाब घुमा में रहे मैंने क्यों? सवाल किया आपसे। सोहेल भाई सुनो ना, उसी जवाब में के नहीं, सवाल बात तो असल में बात मैंने ये देखो पूछा समीर है। भाई, मैं आपसे बहसबाजी नहीं करने आया हूँ। सोहेल भाई, मुझे बात सिर्फ मैं बस इतना ये बता रखना चाह दे रहा था कि आपके सामने, आपने मुझे बातों में लेके नॉन मोमिन आपका आया भाई मेरी होता बात है का। या नहीं होता है? सोहेल भाई, नॉन मोमिन आपका भाई जी। होता है कि नहीं होता है? नॉन मोमिन आपका भाई होता है कि नहीं होता है? क्या करना है उससे भाई, हम उनके साथ हुस्न सुलूक के देखिए, साथ रहते हैं, देखिए, देखिए गाइस। अपना करीबी मानते हैं, सारी चीजें अभी करते आप हैं। इंसानियत की बात कर रहे थे, रुको मुझे थोड़ा नीचे करना पड़ेगा नहीं तो आप बोलने नहीं देंगे। अभी ये इंसानियत की बात कर रहे थे, ये बड़ी बड़ी बातें। ये गैर मुसलमानों को अपना भाई नहीं मानते। आपने देखा कि पहले कहाँ से हाँ मान बोला, जब कहाँ मैंने से दलील मानेंगे? पूछा तो बोले क्या करना है जान के आपको। अभी ये इंसानियत की बात कर रहे थे, इनके नजदीक गैर मोमिन इनके भाई नहीं है। ये इंसानियत इस्लाम सिखाता है।